السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ديما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا عزيز يا غفار، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز سورہ یونس سے ہی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے 5ویں رکوع اور 6واں رکوع آج انشاءاللہ زیر بحث آئے گا۔ اس سے پہلے جو ہم رکوع پڑھ چکے ہیں 4 رکوع، اس میں ایمانیات کا ایک موضوع ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صنعائی، اللہ کی وہ مظہر اور رحمت کی مظہر اور کرشمہ۔ چنانچہ ابھی تک انبیاء اور رسول کا معاملہ نہیں آیا ہے، جو کہ اب آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر چند نشست بعد ہم لوگ وہ بھی حالات پڑھ لیں گے، لیکن ابھی بھی یہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں یہ بھی بہت جامع اور بہت خوبصورت ترین رکوع مبارک ہیں، اور میں چاہتا ہوں بالخصوص آج جو 2 رکوع میں جب ہم لوگ 6واں رکوع کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو اس میں جو 57 اور 58 آیت ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ بہت غور سے سنیے گا، سنجیدگی سے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت پر بہترین جامع ترین مضمون ہے پورے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا قلبی رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ذہنی رشتہ کیا ہونا چاہیے، اس کی رحمتوں کو ہم کس طرح سمیٹ سکتے ہیں، یہ آپ لوگ کو صرف 1 یا 2 آیات میں نظر آ جائے گا، 57 اور 58۔ چنانچہ اب میں وقت بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے، تو میں چاہتا یہی ہوں کہ 12 بجے سے پہلے یہ سیشن کنکلوڈ کرا جا سکے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سارے حضرات جن جن کو بلانا چاہیں آپ ان کو ٹیگ کر دیجئے، تاکہ ہم لوگ پھر اس مبارک نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ چنانچہ یہاں وہی بات، اسی مضمون کو دوبارہ پڑھ کر سنایا گیا، کیونکہ اس وقت پچھلے رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ مشرکین مکہ ان کو صریح طور پر جھٹلانے کے انداز میں آ گئے کہ ہم اے نبی اب آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، بلکہ حال تو یہ ہے کہ اب ہجرت کا معاملہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ مکیات کے آخری دور میں جا کے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں مشرکین مکہ، ساری کی ساری سرزمین عرب آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کے اس قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے قلب اطہر پر، اگر یہ اس کو قبول کرنے کے لیے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر بتا دیجئے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور جو تمہارے لیے وہ تمہارا عمل ہے، تم اپنے عمل میں لگے رہو، دیکھ لیں گے پھر آگے کیا ہوتا ہے، تمہارا کیا ہوا تم کو مل جائے گا، میرا کیا ہوا مجھ کو عمل
اللہ تعالیٰ روز آخرت میں دے دے گا. تمہارے لیے تمہارا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل. انتم بریئون مما عمل وانا بریء مما تعملون، میں تو تمہاری تمام اعمال سے بری ہوں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ میرے اعمال کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. میں بھی تم سے اس طریقے سے بیدار آ گیا ہوں، جس طرح تم مجھ سے آج بیدار ہو گئے ہو تو میں بھی اب تم لوگوں سے بیدار ہو گیا ہوں. وانا بریء مما تعملون، جو تم حرکتیں کر رہے ہو مشرکین مکہ، اب ظاہر بات ہے اس پہ میں کیا بولوں، بس میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. میں ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا، اور نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو. ہر شخص کو وہاں پر، جو شخص نیکی لائے گا اس کو جزا ملے گی قیامت کے دن، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو سزا اللہ دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت غور و فکر سے آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کی طرف توجہ لگاتے ہیں. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے تو یہ مشرکین آ کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے وہ بھی حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے. اپنی عوام الناس پر روب جو ڈالنا تھا کہ ان کو باور کرا سکیں کہ ہم تو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی جاتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم تو بہت مخلص ہیں، چہیتے ہیں، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے خاص، تو کیا معاملہ کریں، یہ بولتے تھے وہ. لہٰذا جب نیت ہی نہیں ہے سننے کی، سمجھنے کی، قرآن مجید کو اپنے اندر ڈالنے کی، اس میں جذب ہونے کی، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اب جب یہ نیت ہی نہیں ہے تو یہ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، یعنی سننے کیا یہ ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، سننا ان کے اصل مقصد نہیں تھا. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو اے نبی کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو بہرے ہوں؟ ان کو کسی طرح سنا سکتے ہیں؟ لا یعقلون، جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے. جب نیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی تو یہ تو اندھے بہرے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ تو سننے سمجھنے میں ایک دم چوپایوں کی طرح ہیں، بکری بھیڑوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں یہ لوگ. تو ان میں کچھ نہ کچھ تو حس موجود ہوتی ہوگی نا، لیکن ان میں تو معلوم ہوتا ہے اب کوئی خیر باقی نہیں رہا. تو نبی کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ تہدی العمیہ، جو کہ اندھے ہو گئے ہوں، اندھوں کو راستہ آپ دکھا سکتے ہیں. افانت تسمع الصم، کیا آپ ان کو کان لگا کر آپ ان کو سنا سکتے ہیں جن کے کان ہی نہ ہو، جو بہرے ہوں؟ لا یعقلون، جو کہ عقل ہی نہیں رکھتے. ومنہم من ینظر الیک، اور اے نبی اب آپ کبھی دیکھیں گے ان کو کہ آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو مطلب ومنہم من ینظر الیک، آپ کی طرف توجہ سے سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی بابرکت محفل سے مستفیض ہو رہے ہیں. یہ معاملہ تو چل رہا ہے، ایسے ہیں کہ ظاہراً آپ کو باقاعدہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. افانت تہدی العمیہ ولو کانوا لا یبصرون، ان دیکھنے کے باوجود کیا ہے نبی آپ اس شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں جو اندھے ہوں؟ تہدی العمیہ، کیا ہدایت پہ لا سکتے ہیں ان کو جو کہ خود اندھے ہوں؟ ولو کانوا لا یبصرون، اور حال تو یہ ہے کہ ان کو بصیرت بھی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، ان کے اندر ابصار ہے ہی نہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، دل اندھے ہو گئے ہیں نا. لہٰذا ان کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا، کلام اللہ کو سننا، اس کی کسی بات سے استفادہ لینا، نہیں پہنچتا یہ ساری چیزیں. یہ قرآن مجید کو سن کر بھی بہرے ہیں، یہ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی اندھے ہیں، یہ قرآن مجید کو پڑھ کر بھی ان کے اندر کوئی غور و فکر بیدار نہیں ہوتا. یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہ دو آیات ہمارے لیے دوستوں بڑا لمحہ فکریہ ہے، بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید سن بھی رہے ہیں لیکن سنا انسنا کر رہے ہیں. آج ہم قرآن مجید دیکھ بھی رہے ہیں لیکن دیکھا اندیکھا کر رہے ہیں. یہ آیت بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. لہٰذا اگر نیت ہی عمل بدلنے کی نہ ہو، اگر نیت عمل درست کرنے کی نہ ہو، اگر نیت قرآن مجید کو عملی طور پر اختیار کرنے کی ہو ہی نہ، تو یہ قرآن مجید آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ بات لکھ لیجئے. ہاں ثواب مل جائے گا کہ آپ آئے، وقت نکالا، رات 11-12 بجے تک اٹھ کے آپ نے قرآن مجید کی بابرکت آیات کا مطالعہ کرا، ثواب مل جائے گا. ثواب تو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا، وہ تو اور بڑا بڑا کر دے گا، لیکن عملی شخصیت جو بننی چاہیے وہ نہیں بن سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن مجید تبھی فائدہ کسی کو دیتا ہے، جو میں بار بار بولتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق نہ ڈھال دے تب تک قرآن مجید اس کو فائدہ دے گا. اگر نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے کہ حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، سود خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، ناجائز تو کھانا ہی کھانا ہے،
حلال کے راستے پہ تو کبھی آنا ہی نہیں ہے، زنا، شراب، سود کے اڈے یہ تو چلانے ہی چلانے ہیں۔ تو قرآن مجید سن کر بھی انسان انسنا کر دیتا ہے، قرآن مجید دیکھ کر بھی انسان اندھا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کے اندر ذہنی افکار کا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، آپ کیا ہدایت دکھا سکتے ہیں ان اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور حال تو یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب نیت ہی ایسی ہے، امیچیور ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری آیات کا استہزاء کرتے ہیں، پھر ہم بھی ان کو فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بس اس طرح ہی بھٹکنے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ گھومو پھرو اسی دنیا کا جو برتنا ہے ساز و سامان برت لو، ہم تم کو نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی بندے کو ہدایت نہیں پر ڈالے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی شخص کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا نہیں۔ ہر شخص اپنا اپنا عمل دیکھے، اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی اللہ دے دے گا، اگر اس کے اندر گناہوں کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس پہ توڑا دے گا۔ یہ تو ایک دم بین بین معاملہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر تو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ شیء، ایک تنکے کے برابر بھی، آگے چل کر آ جائے گا فتیلہ، کہ فتیل جو ہوتا ہے کھجور کے اوپر ہلکا سا دھاگا جو ہوتا ہے، اس کے برابر تک اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ظلم کرتا ہے نہ آخرت میں۔ ان اللہ لا یظلم الناس، کسی انسان پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت میں انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پہلے انسان کے اندر خود بیماری آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آزمائش آتی ہے۔ انسان خود اپنے عمل کو گندا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے عمل پہ خود ظلم کا اندراج کرتا ہے، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، سزا آتی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور حال تو یہ ہوگا کہ اس کیفیت میں جب ہم ان کو جمع کریں گے، اس بڑے دن کے دن جمع کریں گے کہ ان کا دن تو آنا ہی ہے، دنیا کا ایک جو وقت ہے ختم ہونے کا وہ تو ہو کے ہی رہے گا، اور پھر آخرت میں سارے کے سارے انسان جب کھڑے کیے جائیں گے کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اس وقت وہ ایسا سمجھیں گے کہ نہیں رہے ہم اس دنیا میں ایک آدھ گھڑی، دن کی ایک گھڑی، یعنی عالم دنیا میں بھی ہم نے جو وقت گزارا، عالم برزخ میں بھی جو ہم نے وقت گزارا، ان تمام چیزوں کو بھی جوڑ لیں، وہ 80 برس کی زندگی، وہ 90 برس کی زندگی، پھر عالم برزخ میں نہ جانے کتنے ہزاروں ہزار سال رہا، پھر بھی یہ تمام حقیقت اس کو ایسا لگے گا الا ساعۃ من النہار، ایک آدھ گھڑی، بس چند منٹ تھے، یہ تو چند منٹ کا وقفہ تھا۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھر وہاں پہچانیں گے، وہ پہچان جائیں گے، ارے یہی ہمارے بڑے لیڈر تھے جن کو ہم فالو کرتے تھے۔ وہاں فرعون کے فالوورز بھی ہوں گے، کہیں گے ارے یہ تو فرعون نے آج ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گئے کہ ہلاکت میں رہے، وہ خسارے میں رہے، بربادی میں رہے، افسوس میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کے دن کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ جب اللہ کی ہدایت سے ہی منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کے دن کی ملاقات کا ہی انکار کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنے میں منزل ہی نہیں۔ جب انسان خود نہیں چاہتا اللہ سے ملنا، ایک شوق ہوتا ہے نا، ایک امنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن جس کی عبادت کرتا ہے، ہر شخص، مجھے اور آپ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اس سے ملنے کی ایک امنگ ہو، آرزو ہو، کہ جب وقت ختم ہو اس دنیا سے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہوا ہو، اور جب اللہ سے ملیں تو اللہ بھی ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ ایسے نہ مریں کہ ایک بھاگا ہوا مجرم قیدی پکڑا جائے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو جو ہماری ملاقات کی امیدوار ہی نہیں ہے، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے خواہاں نہیں ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور راضی ہو گئے ایسی دنیا میں، دنیا کا چمک دھمک، عیش عشرت، اہل و عیال میں ترقی، اور یہیں کی بھاگ دوڑ، یہیں کی محنت، یہیں کے اعلیٰ اعلیٰ اونچے اونچے کیریئرز، اسی میں رکھ گئے۔ وَرَضُوا، راضی ہو گئے اس پہ، بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے چند روز پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس میں مطمئن ہو گئے، اسی میں ہی مل کے رہ گئے، بلکہ حال تو یہ کہنا چاہے گا کہ اسی میں گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو جو اس میں ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ایسے زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دے گا ایسے لوگوں کو۔ جب ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے تم میں، تو ہمیں کیا پڑی ہے تم سے ملنے کی؟ وما کانوا مہتدین، پھر ہم بھی ہدایت نہیں دیتے۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس عذاب کا اے نبی ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ جن کی دھمکیاں کافروں کو دی جا رہی تھی کہ عذاب آئے گا، عذاب جلد آئے گا، عذاب جلد آئے گا، وہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ عذاب اگر آ جائے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں ہم اس پر قادر ہیں نبی کہ اس میں سے تھوڑا سا عذاب آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، آپ کے دکھاتے دکھاتے ان پر لا سکتے ہیں۔ آپ ہی کی زندگی میں عین ممکن ہے کہ ان بدبختوں پر عذاب آ جائے، آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم۔ ہماری رحمت خداوندی معاذ اللہ اتنی تنگ نہیں ہے، ابھی چاہیں آنے واحد میں ہم سارے انسانوں کا فیصلہ چکا سکتے ہیں۔ او نتوفینک، یا یہ بھی ہے کہ اے نبی آپ کو ہم وفات دے دیں، آپ کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد ان لوگوں کو عذاب ہو۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو سب کے سب ہمارے پاس ہی آ جاؤ گے۔ رسول اللہ کا بھی جب انتقال ہوگا وہ بھی آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اے بدبختوں جو تم ان عظیم الشان نبی کا انکار کر رہے ہو، تم بھی جب مرو گے تو تم بھی آ جاؤ گے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، تو جب آ جاؤ گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کے سب افعال کی اطلاع رکھی ہوئی تھی۔ شہید تھا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تو گواہ تھا۔ ہوا اینا معکم، جہاں ہم ہوتے ہیں، ہم آگے بلکہ آپ لوگ قرآن مجید کے الفاظ پڑھیں گے کہ دو لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو دو میں سے تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو تیسرے میں سے چوتھا پھر اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تو وہاں خود موجود تھا، اس کے بھیجے ہوئے اینچی موجود تھے، کرامن کاتبین موجود تھے، اس کی بھیجی ہوئی روح تمہارے اندر ڈالی ہوئی گئی تھی، اس کے اندر جو تمہارے اندر اخلاقی حص ہے وہ ایک ایک زنائی اس کی بیان کر رہی ہے، ایک ایک رحمت کا قدرت اس کی بیان کر رہی ہے، تم ان تمام چیزوں سے غافل رہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ تو گواہ تھا جو تم عمل کر رہے تھے، اللہ لکھ رہا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ قوم نوح کے لیے حضرت نوح کو بھیجا، قوم فرعون جو تھی اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ جاتا تھا، یعنی احکام خداوندی پہنچا دیتا تھا، حق کا حق ہونا واضح کر دیتا تھا، باطل کا باطل ہونا واضح کر دیتا، پھر بھی جو قوم اڑی رہتی تھی، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کا معاملہ چکا دیا جاتا تھا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم ہرگز نہیں ہوتا تھا، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ ہے آخری محاسبہ۔ ٹھیک ہے ہر انسان کا بھی اپنا اپنا ہے، لیکن قوموں کا بھی ہے۔ جیسا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے ساتھ ہوا ہے، یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ 950 برس، 950 سال ایک بندہ مومن حضرت نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ایک طریقے سے، اور پھر کیا ہوا اس 950 برس کی محنت کا؟ بمشکل 80 لوگ ایمان لائے بس۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے، وقتاً فوقتاً چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ حضور کی دعوت سے تو اہم شخصیات وجود میں آئی تھیں۔ یہ ابو بکر کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب کون تھے؟ حضرت حمزہ کون تھے؟ یہ سارے کے سارے حضور کی وہ شخصیت کے گلے سرسبز تھے نا، بہترین کشادہ پھول والے ایک ثمرات تھے۔ تو معاملہ یہاں ذرا مختلف ہے۔ وہاں قوم پر جو عذاب آیا وہ تو ایک الگ، پوری کی پوری قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس جزیرہ نمایاں عرب پر جو عذاب آئے اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل جنگ بدر، جس میں ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جس کا پورا نقشہ ہم کون سی صورت میں پڑھ چکے ہیں؟ سورہ انفال میں۔ اور یہ اب ان کا ایک آخری رسوائی کی جو شکل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، کہ اب بری من المشرکین، اللہ تعالیٰ اس کا رسول جو ہے وہ بری ہے ان مشرکین سے۔ لا تعلقی کا اعلان ہے، لا تعلقی کا، برات من اللہ، برات ہے، لا تعلقی ہے۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے، یہ سزا کی دوسری شکل تھی۔ تو ہر درجے پہ درجہ، لترکبن طبقا عن طبق، کہ یہ معاملہ چینج بہ چینج ہوتا ہے، قوموں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اور مختلف، کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا اس میں پوری قوم جڑ سے ہلاک کر دی گئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ اعراف میں، کہ ایسی ناہنجار قوموں کی پھر اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر جو سختی آئی ہے اس کی دو شکلیں، نمبر 1 جنگ بدر پر، اور نمبر 2 سن 9 ہجری میں سورہ توبہ کے نزول کے بعد۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی بھلا کب ہوگا یہ وعدہ سچا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تم کہہ رہے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، ابھی تک تو آیا نہیں. تو کب ہوگا بھلا یہ وعدہ، کب ہوگا، قیامت آئے گی کب، جزا اور سزا کا دن کب آئے گا، بتائیے نا. ان کنتم صادقین، ان سے پوچھیں اگر سچے ہیں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ حضور کیا بول رہے ہیں، قل لا املک لنفسی. اے نبی آپ ان سے فرمائیے میں تو خود اپنی ذات کے لیے کسی ضرا ولا نفعا، نہ کسی ضرر پر اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نفع پر اختیار رکھتا ہوں. کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھی چیز مجھ پر جو آتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی خدا نہ کرے کوئی بھاری آزمائش آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. مجھے تو اپنی نفس پر کوئی اختیار نہیں ہے. لا املک لنفسی، میرے اوپر کوئی املاک نہیں ہے، میرے اوپر کوئی کسی قسم کی اختیار نہیں ہے ان چیزوں کا کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا ملکیت لے لوں. الا ما شاء اللہ، سوائے یہ کہ جو اللہ نے میرے حق میں لکھ دیا ہو. جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کا اختیار چلے گا نا، اختیار مطلق تو وہ ہے نا. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. ہر انسانوں کی جس طرح اجل ہے معین ہے، ہر امت کے لیے بھی ہے. یہ صحیح سالے مسلمان جتنی آرزویں کرتے رہیں کہ اے اللہ ان پر اب عذاب آ جانا چاہیے، ان پر اب عذاب آ جانا چاہیے. حضرت بلال کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں، حضرت سمیہ کو. عام بندہ مومن تو یہ آرزو کرے گا کہ ناہنجاروں کا اے اللہ حساب کیوں نہیں چکتا کر رہا تو، لیکن نہیں، یہ معین کا معاملہ ہے، یہ پوری ہوگی. اجل ان کی پوری ہو جانے دو تاکہ یہ اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں اور گم ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھرپور سزا دے. اور تم بھی اہل ایمان اپنی آزمائشوں میں بہت اونچے مرتبے حاصل کر لو گے. آزمائش سے گزرتے گزرتے انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب وہ ان کی اجل معین موت کا وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس وقت نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ایک ساعت آگے آ سکیں گے. کہیں نہیں سے رکھ سکتے، جائیں گے کہاں، ہمارے پاس ہی آئیں گے سارے. قل ارأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. آپ ان سے فرمائیے نبی کہ تم بھلا بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب رات کے وقت آ جائے، بیاتن او نہارا، یا پھر دن کے وقت آ جائے، کبھی بھی عذاب تو آ سکتا ہے نا. تم اس طرح ڈھٹائی سے مانگ رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا. ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کن چیزوں سے ایسے ہی مجرم لوگوں کو جلدی مانگنے کا ایک شوق ہوا ہے. بھلا کیا ہے وہ شے، کس چیز میں جلدی مچا رہے ہو، تمہارے پاس بھلا اس کا کوئی علاج ہے، کوئی توڑ ہے، تحفظ کیسے کرو گے، کس چیز کی بنا پر اتنی جسارت کر رہے ہو، اکڑ رہے ہو کہ عذاب لے آئیے عذاب لے آئیے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا اب عذاب چکھو. تم عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، ہم نے عذاب دے دیا، بات ختم. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں مل رہا اور کچھ مگر وہ جو کہ تم نے بدلہ لیا ہے، جو تم نے عمل کیا، کسب کیا، گندگی کری دنیا میں، شرک کی زندگی اپنائی، معصیت کی زندگی اپنائی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی اپنائی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا بدلہ دے رہا ہے نا. اپنی طرف سے کوئی ایکسکلوزیوز تو تمہیں نہیں دے رہا، جو تم نے کیا ہے وہی ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کا. دیکھیں اسلوب دوستوں بڑا نرالا ہوتا ہے. یعنی یہ سارے کے سارے معاملات جو کہ غیب پر جن پر ایمان لانے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، یہاں انسان کیا بول رہا ہے، یہاں مرنے کے بعد وہاں جا کے ہاتھ میں آرزویں کرتا ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم به، اچھا ایک آیت رہ گئی تھی بیچ میں. قل ارأيتم ان آتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، بھلا ان کو بتلائیے کہ اگر تم پر عذاب اللہ کا آ جائے دن پہ یا رات میں تو اس کے لیے تمہاری کوئی پلاننگ ہے. مجرم لوگ اس کی جلد بازی کیوں مچا رہے ہو، کیا ہے تمہارے پاس جو اس کو پروٹیکشن دے دے گا. ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ عذاب آ پڑے گا، وقت آ جائے گا، اس کی تصدیق اس وقت کرو گے. آمنتم به، پھر ایمان لاؤ گے. یعنی وہ تمام چیزیں، وہ حقائق جن پر غیب پر ایمان لانا دنیا میں مقصود تھا، اب تو غیب کا پردہ ہی اڑ گیا. اب ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ آن اب ایمان لا رہے ہو، اس حال پر ایمان لا رہے ہو. وقد کنتم به تستعجلون، حال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے تم عجلت کی زندگی اختیار کرتے تھے، کہتے تھے عذاب جلدی لے آئیے عذاب جلدی لے آئیے.
ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا فائنلی مشرکوں سے کہ اب جو عذاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کو وہی مل رہا ہے جو عمل تم کر کے لائے تھے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، جس طرح کفار مشرکین سے قرآن مجید بار بار بحث کرتا ہے کہ کیا تم عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہو، عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہو، تمہیں خود سمجھ نہیں آتی ہے بات، خود شعور نہیں ہے. اسی سرچنگ کوسچن میں اور جس طرح آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ انداز میں بات کی جاتی ہے، یہاں پہ کفار مشرکین وغیرہ حضور سے کس طرح دیکھیں بات کر رہے ہیں. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، تو اے نبی کیا واقعی آپ اس کی دریافت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ جو آپ بات بول رہے ہیں یہ واقعی سچ ہے، حق ہے، قیامت آنی ہے، واقعی بعد سے بعد الموت ہونا ہے، واقعی آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یستنبئونک حق ہو، کیا واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں سچی ہے بات، یہ آپ کو خود بھی یقین ہے کیا پورا پورا حق ہو؟ قل ای وربی انہ لحق، بڑا زور ہے اس کلام مبارک میں. تو اے نبی آپ کہیے ہاں وربی، مجھے میرے رب کی قسم، انہ لحق، کہ وہ واقعی امر ہے، وہ اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، ہرا نہیں سکو گے. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 5 رکوع مکمل. اب چھوٹا سا مختصر رکوع ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، بالخصوص اس کی آیت نمبر 57 58، کہ ہمارا دلی رجحان اور قلبی میلان قرآن مجید سے جڑے گا کیسے. تو ابھی چند آیات پہ آپ لوگ کو نظر آ جائے گی کہانی. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہے اس روز لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، حال تو یہ ہوگا کہ عذاب میں دینا اگر انسان چاہے گا، وہ تمام دولت جو پوری کی پوری زمین میں ہو اور اس سے پوری زمین بھی بھر جائے، لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ وہ اپنی جان کو اس سے آزاد کر لے، تب بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا فدیہ، لَافْتَدَتْ بِهِ، اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں معاملہ تو یہی ہے کہ وہاں انسان کے اعمال ہی ہوں گے. یہ تو ایگزامپل کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دولت زمین بھر بھی انسان عذاب کے مقابلے میں پیش کرنا چاہے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. لیکن ظاہر بات ہے دولت تو ساری یہیں رہ جائے گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لیکن وہاں دولت سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر بالفرض دولت اس کے پاس ہو بھی، اور دولت ایک نہیں 7 زمینیں بھی دولت سے بھر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی لے لے، اتنا میرے حصے کا یہ ٹیکس قبول کر لے، فدیہ لے لے، تب بھی لفتدت بہ، نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی مزید اس کی آگاہی ہو جائے گی، تو ان کے اندر ندامت میں ہی عذاب اضافہ ہوگا، شرم میں ہی اضافہ ہوگا کہ ہم دنیا میں دیکھیں گے وہ جب کہ ان کے سامنے وہ لوگ جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، ان کو جاہل کہتے تھے، مولوی کہتے تھے، فینیٹکس بولتے تھے، وہ جب انشاءاللہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کے اندر سوائے حسرت کے اور ندامت کے اور کچھ نہیں اضافہ ہوگا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان میں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہرگز کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ وہی دے گا جو انسان کما کے لائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گا. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن حال تو یہ ہے کہ اکثریت لوگ علم سے خالی ہے، عمل ہی نہیں کرتے. نہ علم ہے نہ عمل ہے. بہت سے آدمی تو بے یقینی والی بات کرتے ہیں، یقین ہی نہیں کرتے. لا يعلمون، نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ ایمان ہے. ہوا یحیی و یمیت، وہی تو اللہ ہے جو کہ جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے. تم سارے کے سارے انسان کی اب بڑی بڑی کیفیات میں آ گئے ہو، بڑا غرور تکبر آ گیا تمہارے اندر، لیکن جب اپنی پیدائش کو غور کرو تو ایسی چیز سے تم جس کو بولنا بھی گوارا نہیں کرتا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ اس کا نام لینا بھی انسان، مطلب جو نطفے کی شکل ہوتی ہے جس کو ٹپکایا جاتا ہے، وہ بوند ایک قطرے کی، ایسی فارم میں ہوتا ہے انسان. تمہاری حالت تو یہ تھی.
ہوا یحیی، وہی اللہ جان ڈالتا ہے نا، وہ یمیت، اور پھر وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کے سب اسی کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب جو آیت آ رہی ہے بالخصوص آیت نمبر 57 اور 58، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی بڑی عظمت بھری آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں، جامع ترین عظیمت قرآن مجید اور عظیمت اور حکمت قرآن مجید کے حوالے سے بہترین آیات۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صرف 6 سارے کے سارے لسنرز ہیں، اس آیت پر تو ایٹ لیسٹ 10 سے 15 لسنرز کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ واحد آیت ہے قرآن مجید کی کہ اگر اس آیات کو ہم اپنے دلوں میں پیوست کر لیں اور دلوں میں جذب کر لیں تو آپ دیکھیے گا آپ لوگ کو قرآن مجید سے وہ رشتہ جڑ جائے گا جیسا کہ جڑنے کا حق ہے اس کا، جیسا وہ خود ہے، قرآن مجید کا خود جو انداز ہے وہ آپ لوگ کو آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ آیات ہیں، سنیے گا، ذرا غور کریے گا اس کے تلفظ پہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں نہیں، عیسائیوں نہیں، کوئی نہیں، مومنوں نہیں، کوئی نہیں، انسان، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہم جو سمجھتے ہیں قرآن مجید صرف ہمارے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن مجید تو تمام جہان والوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نصیحت، واعظ، موعظہ، ایک نصیحت، ایک اچھی بات آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید پورا کا پورا ایک اچھا بہترین کلام ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور اسی قرآن مجید میں تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، روگ ہیں، ان کی شفا ہے، وہدن، اور پھر ہدایت ہے، ورحمہ، اور پھر رحمت ہے، للمؤمنین، تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسٹارٹ ہوئی ہے آیت لوگوں سے، یا ایھا الناس، لیکن اختتام ہوئی ہے آیت للمؤمنین، ایمان والے، وہی لوگ جب قرآن مجید کی معرفت سے آگاہی ہو جاتی ہے اور دل جڑ جاتا ہے تو اب وہ صرف انسان نہیں رہتے بلکہ للمؤمنین، مومن بن جاتا ہے، بندہ ہے مومن۔ اور دیکھیں یہاں مسلم بھی لفظ نہیں ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، مسلم نہیں ہے، یعنی وہی ایمان جب دل میں قائم ہو جاتا ہے قرآن مجید سے، جب وہ رشتہ دل میں آ جاتا ہے تو آپ حرام خوری بھی چھوڑ دیں گے، سود خوری بھی چھوڑ دیں گے، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، بشرط یہ کہ دل میں ایمان آ جائے۔ اب دل میں ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ترتیب سکھائی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید اول تو کیا ہے؟ موعظہ، واعظ، یہ ایک ترتیب یاد رکھیے گا، یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ قرآن مجید واعظ پہلے، نمبر 1 از واعظ، یعنی دل کو نرم کر دینے والی شے ہے۔ اگر دل سخت ہو گئے، پہلے ان دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے سخت زمین پر خوب بارش برسے تو پانی بہہ جائے گا، فائدہ ہی نہیں ہوگا، پانی جذب ہو تو فائدہ ہو نا۔ کسی آدمی کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہے، ہیڈ ایک ہے، وومیٹنگز ہیں، آپ دوا پہ دوا دیے جا رہے ہیں، وہ دوا معدے سے جذب ہو تو فائدہ ہو نا، دوا تو نکل گئی۔ تو پہلا کام ہے دل کو نرم کریں، میں اور آپ اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، واعظ کی، اس کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے، ایسی باتیں جو دلوں میں گداس پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے، اس کی جو سختی ہے اس کو دور کر دے، پھر آپ دوا دیں تو وہ جذب ہوگی، پھر ایک تاثیر ہوگی اس کی، اور وہ تاثیر کیا ہوگی؟ دلوں کے امراض آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ دلوں کے امراض کون سے ہیں؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اہل و عیال کی محبت، اولادوں کی محبت، بیویوں کی محبت، شوہروں کی محبت، اختیار اور اقتدار کی محبت، اس کی طلب، اس کا روگ، تکبر، حسد، بغض، عداوت، کینہ، ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی چیز ہے، قرآن مجید۔ ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، سائیکیٹرک النس ہو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فلاں فلاں آیت بتا دیں کتنی دفعہ رٹیں ہم لوگ تو جا کے ڈپریشن ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، پورا کا پورا قرآن مجید ہے آپ کے لیے، پورا کا پورا۔ تو قرآن مجید نرمی پیدا کرے گا، یہ جو آپ کے اندر ایک طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں جو آپ سے آپ کی منزل کھوٹی نہ کرا دے، ان کا علاج ہے اس قرآن مجید میں، ان کا علاج ہے۔
سورہ آل عمران میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یاد ہے کہ نہیں وہ آیت کہ مزین کر دیا ان لوگوں کے لیے وہ گھوڑے، وہ بیویاں، اسی طریقے سے مال دولت، فلانا فلانا فلانا. یہ تو مزین، اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے تبھی تو امتحان ہے نا. اللہ اگر یہ محبت نہ ڈالے تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ تم کن کن ہرڈلز کو، کن کن چیزوں کو عبور کر کے آ سکتے ہو میرے پاس. انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، شہرت کی محبت، جائیداد، یہ سب ان ساری چیزوں کا بیسک توڑ ہے قرآن مجید. تو قرآن مجید نمبر 1 کیا ہے؟ واعظ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، واعظ، نصیحت، ایسی چیز جو دل کو نرم کر دے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. آگے کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور. پھر آپ کی یہ جو سینے کی بیماریاں یہ نکل جائیں گی آٹومیٹک. بغض، عداوت، کینہ، ڈپریشن، انگزائٹی، اولادیں، بیویاں، شوہر، جائیداد، سب نکل جائے گا. A to Z سب کا علاج ہو جائے گا. وَہُدًى، اب جا کے ہدایت بنی نا. اب ہدایت ہے، بیماری اندر سے نکلے گی پھر آپ قرآن مجید کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر دل میں یہ ایک چور راستہ ہے، اگر دل میں یہ سوچا ہوا ہے کہ قرآن مجید 1 گھنٹہ سنوں گا اس کے بعد عمل نہیں کروں گا، سود خوری اور زنا اور شراب اور یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑوں گا، تب سوری ٹو سے قرآن مجید فائدہ نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. پھر ہدایت ہے. ان بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالیں، پہلے نکالیں، پھر آپ دیکھیں قرآن مجید سے آپ کو جو عشق ہوگا، ایسا عشق ہوگا دوستوں، آپ کی سوچ ہے، پھر اور کسی کام میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. باخدا بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کیا کام ہے؟ گھس گھس کے تنخواہ ہو گئی 60-70 ہزار، 1 لاکھ 2 لاکھ. were you created for that؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کا تو ایک بڑا رتبہ ہے، انسان کا تو ایک بڑا ایک معیار ہے اللہ کے سامنے. تو were you created for that only؟ اس کو یہ نہ سمجھیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو بنایا ہے ایک بہت عظیم شخصیت ہے انسان، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. وَہُدًى، اب ہدایت بن جائے گی، پھر آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو اور دل کرے گا قرآن مجید سننے کا. اور ایک بار قرآن مجید دوستوں آپ کو پزیس کر دے نا، پزیس کر لے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو اور کسی کام میں دل نہیں لگے گا. آپ زندگی بھر اسی قرآن مجید کو دے دیں گے اپنی. یقین کریں، یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں. وَہُدًى، پھر ہدایت ہے. وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب جا کے بنے گی رحمت مومنین کے لیے. یہ آخری نتیجہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم یہ قرآن مجید ہے. رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا احسان یہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑا احسان، نوع انسانی کے لیے سب سے بڑی رحمت یہ قرآن مجید ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہوا ہے تم پہ اور رحمت ہوئی ہے تم پر. یہ اس کی رحمت اور فضل کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی رحمت اور فضل کا بہت بڑا ایک مظہر ہے، یہ اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے نوع انسانی کو. ورنہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو آپ بتائیے میں اور آپ کہاں جاتے؟ کس کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتے؟ کس راستے کو اڈاپٹ کر جاتے؟ اگر یہ قرآن مجید ہی نہ ہوتا تو کس راستے اور کس کس پگڈنڈیوں پہ ہم اور آپ چل پڑتے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پر، آپ پر، اس پوری نوع انسانی پر، کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا اس امت پر، اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی دولت دے دی اس نوع انسانی کو. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں اور آپ کہاں جاتے؟ آپ بتائیے مجھے. قل بفضل اللہ، فضل ہے اللہ کا، برحمت، رحمت ہے اللہ کی. فبذالک فلیفرحوا، تو اب اس پر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ. جشن منانا ہے تو قرآن مجید کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے، شامیانے لگانے تو قرآن مجید کے لگاؤ کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت تم کو دے دی، اتنی بڑی عظیم نعمت تم کو دے دی. فرح کا لفظ عام طور پر عربی میں اچھے سینس میں نہیں آتا ہے. فرح کا لفظ ہوتا ہے خوشیوں سے پھولے نہ سمانا، لیکن فرح کرنا ہی ہے تو قرآن مجید پر کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت تم کو دے دی. هو خیر مما یجمعون، اور یہ جو تم دنیاوی ساز و سامان جمع کر رہے ہو
سجاوٹ کے پیسز اور ڈیکوریشن کے پیسز اٹھا اٹھا کے لائے ہو، اینٹیکس لائے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ جو تم جمع کر رہے ہو نا، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن مجید، هو خیر مما یجمعون۔ ہم نے کتنی قدر کری ہے اس قرآن کی، سوچیں آپ کیا قدر و قیمت ادا ہو سکتی ہے اس قرآن مجید کی۔ اس قرآن پر اللہ ایک نہیں ہزاروں زندگیاں دیں، اور ہزاروں زندگیاں اس قرآن مجید پر گزار دیں، میں اور آپ ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتے، میں اور آپ ایک لفظ کا نہیں کر سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے خود ہی اس میں حرام اور حلال کر دیا۔ یہ وہ سورہ انعام اور مائدہ میں جو من گھڑت شریعت کا پورا واقعہ آیا ہے، ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ وہ فلاں فلاں چیز کو اپنے لیے اپنے حساب سے حلال حرام ٹھہرا دیتے تھے۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، بھائی ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یہ، ام علی اللہ تفترون، کہ یا تم یہ افطرا بازی کر رہے ہو اللہ کے معاملے میں۔ افطرا مت کرو، یہ جھوٹ گھڑ کے پیش مت کرو۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، یوم القیامہ، تو ان کا قیامت کی نسبت کا کیا گمان ہوگا؟ جب یہاں دنیا میں ان کا یہ معاملہ ہے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان کا معاملہ، ان کا گمان بھی پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حال تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بہت فضل کرتا ہے وہ معبود، بہت بڑا فضل کرتا ہے، وہ شاکر ہے، قادر ہے، اختیار مطلق ہے اس کے پاس، وہ تو آنے واحد میں ہم سب کو ہلاک کر کے نئی امت کو لے کر آ سکتا ہے، یہ تو فضل ہے اس کا کہ اس امت کو ابھی تک سیف رکھا ہوا ہے اس نے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت لوگ شکر نہیں کرتے، وہ شکر گزار نہیں بنتے، اللہ کا شکر کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین حق یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سکھا رہا ہے، اس قرآن مجید کو دوسروں تک پھیلائیں، اور اس کے لیے تعلیم دیں، تربیت دیں، آگاہی دیں، اور اس کے لیے وہی ترتیب ہوگی کہ پہلے نرمی ہو دل میں، واعظ ہو، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، پھر شفا ہوگی۔ یعنی پہلے قرآن کو اپنے اندر جذب کرا کریں، آپ لوگ جذب کرا کریں، پیا کریں اس کو، اس سے اپنی روح کی آبیاری کیا کریں۔ قرآن پہلے جذب ہوگا پھر مزہ آئے گا۔ جو برادر رفت جہاں دیگر شود، دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن مجید ہے، دوا بھی قرآن مجید ہے، ہدایت بھی قرآن مجید ہے، رحمت بھی قرآن مجید ہے۔ اس اعتبار سے نوع انسانی کے لیے سب سے بڑی دولت قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کا حق اپنی زندگیوں کے ہی رہتے رہتے جتنا ہمارے اندر کوشش ہو سکے، ایون دا لاسٹ ڈراپ آف آور بلڈ شوڈ سرو ان دس پاتھ وے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اس کو آگے پھیلانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔